سال یا 2.5 سال دودھ پیے، تو کیا یہ قرآن ہمیں سکھا نہیں رہا کہ اگر والدین بچوں میں جلدی کریں گے، بچے کی پیدائش میں جلدی کریں گے، تو ایک بچے کا حق جس کا ماں کا دودھ پینا ضروری تھا، دوسرے بچے کو ہم لائیں گے تو ماں اس بچے کا حق ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن کو عام نہیں کر رہے، اسی طرح قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا رہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مجرم ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سمجھ کر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنیے امام شافعی، یہ بورڈ نکال کے دوسرا نکال۔ امام شافعی آپ کے ایک دوست تھے، بہت بڑے قاری قرآن تھے، بہت بڑے حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اور امام شافعی اکثر ان سے ملا کرتے اور انہیں کہتے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، آپ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر امام شافعی، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی، تشریف فرما تھے، اور امام شافعی فرماتے ہیں مجھے بھی وہاں پتہ چلا مسجد نبوی کے اندر جا کے کہ وہ قاری قرآن بھی یہاں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، حج کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے ان کو تلاش کر لیا، تلاش کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے، اور وہ قرآن پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لیے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں جب ان کو ڈھونڈنے نکلا تو کچھ دیر میں ان کو پا لیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ میں پاس بیٹھ گیا، وہ قرآن پڑھتے رہے، تلاوت ہوتی رہی، میں سنتا رہا۔ جب وہ تلاوت کر چکے تو میں نے ان سے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، اور پھر بولا کہ مجھے قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت پھر سنائیں۔ انہوں نے پھر تلاوت سنائی، حتیٰ کہ وہ جس جگہ پہ بھی جاتے، جس پاک جگہ پہ بھی جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب فرماتے ہیں میں وہی مسجد میں ہی موجود تھا، مسجد نبوی میں ہی موجود تھا، تو اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی میں ہی اس بندے کا تلاوت کرتے کرتے انتقال ہوا۔ اور اس ملاقات میں جو وفات سے پہلے میرے ساتھ ہوتی ہے، وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو دعا کرنا میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں۔ ہم نے تو صرف ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے نا قرآن کو۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کے بالوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے چھوٹی انگلی کے چھوٹے ناخن کے آخری حصے تک انسان کی مکمل رہبر اور رہنما کتاب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان کا وہی مسجد نبوی میں انتقال ہو گیا، اور پھر ان کو قبرستان کے اندر دفنایا گیا۔ اتفاق کے ساتھ کچھ دن گزرے تو پھر مجھے وہاں ہی مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ایک اور جنازہ ملا۔ مجھے اس بندے کی بھی جنازے کی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ جو بندہ تھا جو قرآن کا قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، سدا دن رات تلاوت قرآن پاک کرتا تھا، اس کی قبر کے قریب وہ جو دوسرا بندہ فوت ہوا اس کی قبر کی کھدائی کی جا رہی تھی، تو اچانک وہ جو قاری قرآن تھے، وفات پا چکے تھے، ان کی قبر پھٹی اور دیوار گر گئی۔ تو لوگ میرے پاس مسئلہ لے کے آئے کہ آپ علامہ صاحب ہیں، وقت کے عالم ہیں، آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بندہ قبر میں بیٹھ کر قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی، کہ میں جب دیکھتا ہوں تو وہ بندہ قرآن کی تلاوت قبر میں کر رہا ہے،
جب میں آگے بڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ وہی بندہ ہوتا ہے جو قبر میں بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ دیوار شار گرنی کوئی نہیں تھی، یہ اللہ نے آپ کو میرا قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا دکھانا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو میرا قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا دکھانا تھا، اس لیے یہ دیوار گری ہے۔ اب آپ کسی کو نہ بتانا، اب مٹی ڈال دیں اور دوسرے بندے کی قبر بنا دیں۔ اللہ نے میری دعا کو اور آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے اتنا پیار کرے، اس نیت سے پڑھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ایک ایک لفظ سمجھ رہا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ آئیے سنیے نا، ایک غیر مسلم سے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہماری جو قرآن پاک لا ریب کتاب ہے اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، جبکہ تمہاری کتابیں انجیل دیکھ لیں، تورات دیکھ لیں، جتنی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے کی اور آج کل جو موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا دنیا کے اوپر، اس میں تبدیلی شدہ ہے، وہ ترویج شدہ ہے، بدلی ہوئی ہے، اس طرح کی نہیں ہے ہو بہو جس طرح کی ان کے نبیوں پر نازل ہوئی، ان کے نبیوں پر اللہ نے وہ کلام اتارا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہماری امت میں بھی ہمارے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ابو بکر دے دیتا، عمر دے دیتا، عثمان دے دیتا، علی شیر خدا دے دیتا، تو ہماری کتاب بھی سلامت ہوتی۔ اگر ہماری نبی کے دو پڑوسی ہوئے، دو یار ہیں، جو مددگار ہیں، وہ ابو بکر جیسے ہوتے، وہ عمر فاروق جیسے ہوتے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے ہوتے، وہ عثمان ذی النورین جیسے ہوتے، تو ہماری کتابیں بھی سلامت ہوتی۔ یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، غیر مسلم کا۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، سنیے، ایک بزرگ تھے اور وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، وصال ہوتا ہے، تو ایک ہی رات میں اس کے چند عزیز، اس بزرگ کے چند عزیز خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر، وہاں ایک محل الاٹ ہے اس کے نام پر اور لکھا ہوا ہے یہ فلاں بندے کا محل ہے، اور وہ اندر میں رنگ برنگے کھانے کھا رہا ہے، حوریں اس کو پنکھا جھول رہی ہیں۔ تو صبح اٹھے اور اس اپنے عزیز کے گھر گئے، اس کی بیگم سے پوچھا بھائی ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا سجن، ہمارا برادری کا محلے دار کون سا اچھا عمل کرتا تھا کہ آج جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں اس کا پلاٹ الاٹ ہے، وہ کون سا اچھا عمل کرتا تھا؟ اس کی زوجہ کہتی ہے وہ، اور مجھے تو کوئی اچھا عمل اسے نہیں دیکھا، وہ نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے گھر آتا تھا تو وہ روشن دان کے اوپر کتاب پڑھی ہے، لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اسے اٹھاتا تھا، روزانہ چومتا تھا، اس کے غلاف کو چومتا تھا، اس کو کھولتا تھا اور کھول کے یوں کہتا تھا کہ یا باری تعالیٰ یہ جو لکھا ہے میں پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھتا تھا اور کہتا تھا یا باری تعالیٰ میں پڑھنے سے قاصر ہوں، میں نے یہ پڑھا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتا تھا مرنے والا شخص؟ قرآن کے اوپر انگلی رکھ کے یا اللہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے، انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا یہ جو بھی لکھا ہے مولا تو نے سچ ہی لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کے ساتھ جو محبت تھی، البتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن سے محبت کی وجہ سے اس کے عزیزوں نے بھی دیکھ لیا کہ اللہ نے اسے جنت میں محل الاٹ کر دیا۔ تو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ ایک آیت پڑھے لیکن اس پر سارا دن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب کائنات اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلا فرما دیتا ہے۔
آئیے ایک اور آئے کریمہ سماعت ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ہم پر 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی پڑھیں۔ کیا کریں؟ زندگی میں ایک بار لازمی پڑھیں۔ دوسرا، قرآن پر عمل کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن پر عمل کریں۔ تیسرا، ہم نے اس کو صرف اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دعا کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ اس کے ہر قانون کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، اپنے اوپر لاگو کر لینا ہے۔ جب یہ ہم 3 کام کریں گے تو مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا رب کریم بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے نا، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان کا گھر ہے۔ کیونکہ یہودی طاقتور تھا، امیر زیادہ تھا، اور اس کا پڑوسی مسلمان کمزور تھا۔ ایک دن بہت زیادہ طوفان آتا ہے، بہت زیادہ طوفان آتا ہے اور مسلمان کا مکان گر جاتا ہے۔ مسلمان کا، بولیے، مسلمان کا مکان گر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک بارش تھمی نہیں اور طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قرآن پاک کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور پھر اپنے اس یہودی پڑوسی کے گھر جاتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے، اے میرے پڑوسی، اے میرے دوست، اے میرے محلے دار، اے میرے قریبی پڑوسی، طوفان آیا ہے، میرا گھر کمزور تھا، وہ طوفان کے اندر گر گیا ہے، اور یہ ہمارے نبی کے سینے میں نازل ہونے والی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ کہیں گیلی نہ ہو جائے، آپ اسے اپنے مکان کے اندر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں۔ اب یہودی تھا اور یہودی نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑنے کی برکت سے اللہ نے اس کا دل بھی تبدیل فرما دیا۔ تھا ابھی یہودی ارادہ نہیں کیا کہ میں اس کتاب پہ ایمان لاؤں گا، وہ اندر گیا نا تو اس کی بیوی کہتی ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں اٹھا کے لے آئے قرآن مجید، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا، زوجہ محترمہ، یہ ہمارے مسلمان پڑوسی جو ہے نا، ان کا طوفان میں مکان گر گیا ہے، اور یہ ان کے نبی کی مقدس اور لا ریب کتاب ہے، وہ اس لیے ہمارے گھر میں رکھ دے گیا ہے کہ کہیں اس کی جو جلد ہے وہ نہ پھٹ جائے، شہید ہو جائے، کہیں اس کے اوراق کے اندر کاغذ کے اوپر پانی نہ آ جائے، اور یہ کہیں بے ادبی کے ہم مترف نہ ہو جائیں، ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو وہ یہودن کہنے لگی، ارے سرتاج جی، یہ کتاب پاک کتاب ہے، اور جس نبی کے سینے میں اتری ہے اس نبی کا سینہ بھی پاک ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ اس نبی کی مقدس کتاب ہے اور اس نبی کا مقدس سینہ ہے، اور ہمارا گھر، ہم تو یہودی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پاک جگہ ہی نہیں ہے، مسلمان تو اسے اپنے گھر کی روشن دان میں، الماری میں رکھتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا، چلو جو ٹائم باقی ہے کچھ دیر تو پکڑ لے، اور کچھ دن زوجہ کہنے لگی میں پکڑ لوں گی، صبح ہو جائے گی تو پھر اس اپنے مسلمان بھائی کو بولیں گے کہ یہ یہاں سے اٹھا کے لے جا، کسی محفوظ مقام پر رکھا۔ تو رات کو وہ جو باری باری کھڑے رہے، رب ذوالجلال، ہائے 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 ہائے، اس لیے تو عارفوں کے سلطان کہتے ہیں نا، جے ویکھاں میں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رب دی رحمت والے تا بلے بلے،
ہائے ہائے تے رحمت دا دریا الہی تے بگدا ہر دم تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندئی میرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ باری باری جب رات کو آدھی رات آدھا ٹائم خاوند قرآن پاک کو اٹھاتا ہے اور آدھی رات اس کی زوجہ یہودی کی بیوی قرآن اٹھاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو مسجد سے مؤذن اذان کہتا ہے نا، اذان ختم ہوتی ہے تو ان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ قرآن لینے آ جاتے ہیں، قرآن لیتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چارپائی پہ لیٹے، ابھی سورج نکلا نہیں، ابھی سورج واضح نکلا نہیں، اور وہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو جب سوتے ہیں تو خود حضور ان کی خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بات سنو۔ حضور ان کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور بیوی بھی یہی خواب دیکھتی ہے، اور یہودی خود بھی یہی خواب دیکھتا ہے کہ حضور دونوں کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کون؟ حضور ان کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برکت ہے، یہودی ہماری کتاب کا احترام کرے تو مصطفیٰ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیتے ہیں، اسے مصطفیٰ جہنم میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ تو جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو رسول اللہ جہنم سے ہمیں بھی بچا لیں گے۔ اگر یہ زمانہ ہم کو زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اگر ہم نے قرآن کو بھلایا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب کائنات ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری وعظ و نصیحت کے دوران خطابت کے جملوں میں کوئی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی سرزاد ہوئی، مصطفیٰ کا بیان، مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہوئے، رب کا قرآن سناتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہوئی تو رب کائنات معاف فرمائے۔ کسی بزرگ بھائی، بچے، ماں، بہن، بیٹے کی دل آزاری ہوئی تو رب کائنات معاف فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں ادا فرمانے۔